البتہ ایک ایک لائن میں دو تین باتیں عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے اسٹیج پر بہت سے علماء اور مدارس سے وابستہ احباب تشریف رکھتے ہیں کہ تین کام اس وقت کرنے کا ہے تعلیم کی۔ نمبر ایک، جو مدارس اسلامیہ ہیں، اقامتی درسگاہیں جن کو ہم اور آپ مدرسہ کہتے ہیں، جس میں حافظ، عالم، عالمیت کی، حفظ قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہ حفظ تک محدود ہو، عربی درجات کی تعلیم ہوتی ہو یا فاضل تک کی تعلیم، جہاں بھی اس طرح کے ادارے قائم ہیں ان کو ہر اعتبار سے مستحکم اور مضبوط کیا جائے، تعلیم کو معیاری بنایا جائے، آپس کے حسد کو دور کیا جائے۔ ابھی کلکتہ میں ایک علمی مجلس ہو رہی تھی اور اس میں سرور آوردہ علماء کرام تشریف فرما تھے۔ اس میں حضرت مفتی ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کے درمیان اتحاد اگر ہو جائے تو علماء کرام کے اتحاد سے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے اور بے شمار راستے نکل آئیں گے اور بے شمار مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور قوم و ملت کے لیے ایک نئی راہ مل جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے درمیان جو علماء ہیں، میں ان کا خادم ہوں، علماء کے دل آپس میں ملے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، آپس میں رفیقانہ معاملہ ہونا چاہیے، فریقانہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں قسم اٹھا کر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے کام ہمارے اختلاف کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہمارا بہت سارا تعلیمی مشن اختلاف کی وجہ سے فیل ہو گیا، ہمارا بہت سارا تعلیمی نظام ہمارے اختلاف کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہو۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ علماء کے درمیان اتحاد ہو، اس لیے کہ اگر ایک عالم دوسرے عالم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مدرسہ قائم ہے اور تمہارے علاقے میں ایک اور مدرسہ قائم ہو جائے اور اگر تمہارے دل میں اس مدرسے کے قائم ہونے کی وجہ سے حسد اور جلن اگر پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنے کام میں مخلص نہیں ہو، تمہارے دل میں اخلاص نہیں ہے، تم اپنے کام کے تئیں وفاداری نہیں رکھتے۔ اس لیے جو بھی مدارس ہمارے قائم ہیں، اور ظاہر ہے کہ مدارس کو تو ایک عالم ہی لے کر چل سکتا ہے، دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے کہ مدرسے کے نظام کو چلائے۔ عام آدمی چاہے وہ تاجر برادری ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، وہ مدرسے کو چندہ دے سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، ایکسٹرنل کام تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن انٹرنل مینجمنٹ اور داخلی جو معاملات ہیں اس کو تو علماء ہی سمجھتے ہیں کہ کیسے مدارس کا نظام مستحکم کیا جاتا ہے، بہتر بنایا جاتا ہے، تعلیم کو کیسے ترقی دی جاتی ہے، شعبے کو کیسے مستحکم کیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں، بہت افسوس کے ساتھ ابھی ہمارے خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں سے طلبہ دارالندوہ جایا کرتے تھے اور پھر حالات پیچ و خم کے شکار رہے اور اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن چونکہ میں اپنے گھر کا ہی آدمی ہوں، اس لیے مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں اور اس پورے اگر علاقے کا اور اس زون کا اگر جائزہ لیجئے تو ہمارے مدارس کا معیار گرتا جا رہا ہے، مدارس کا معیار گرتا جا رہا ہے، تعلیم کا معیار، تربیت کا نظام ختم، مالی معاملات گڑبڑ ہیں، شفافیت نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے، کام کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت معاذ صاحب نے فرمایا کہ اینٹ العلوم پیٹ العلوم کھل رہے ہیں، مدرسے کے نام پر دکانیں چل رہی ہیں، یہ سب کیا ہے میرے بزرگ؟ اس لیے مدارس کو ہم ارباب مدارس کی ذمہ داری ہے
کہ جس طرح سے ہمارے اکابر نے چھوٹا سا پودا لگایا لیکن اخلاص کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ صحیح سمت میں سفر طے کیا اور اللہ نے پوری دنیا میں ان سے کام لیا، ہمارے دل میں بھی اگر وہ اخلاص وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو تعلیمی معیار بھی بہتر ہو، تربیت کا نظام بھی بہتر ہو، صاف شفاف نظام ہو، تب جا کر قوم ترقی کرتی ہے اور مدرسہ آگے بڑھتا ہے۔ ورنہ میں ایک بات اور ضمن عرض کرتا چلا، مدارس کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارا یہی بالکل طریقہ رہا، یہی روش رہی تو مدرسے کے لیے طلبہ ڈھونڈنے پڑیں گے، چراغ لے کر نکلیں گے، آپ کو کوئی مدرسے میں پڑھنے والا نہیں۔ حال یہ ہو رہا ہے، آپ جا کر دیکھیے دیوبند ہم سب لوگ جاتے ہیں، داخلے کے وقت میں ہزاروں طرح کا اشتہار لگا رہتا ہے پورے دارالعلوم میں، یہاں پر یہ فیسلیٹی، یہ سہولت، تب جا کر بچے تاکہ بچوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بچوں کو خریدنا پڑے گا پڑھانے کے لیے، اس لیے قدر کر لینا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے نظام کو بہتر بنانا چاہیے، آپ پروڈکٹ دیجئے، تعلیم کے معیار کو بہتر بنائیے، نظام میں شفافیت لائیے، جب جا کر ہمارا، اور جیسا کہ ابھی قاضی صاحب نے فرمایا اور ہمارے گاؤں کے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جنہیں اللہ پاک نے پورے عالم اسلام نے مقبولیت عطا فرمائی ہے، حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا جو تعلیمی نظام اور تعلیمی ڈھانچہ ہے اس میں بہت کچھ سدھار اور بہت کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، اس طرف بھی مشورہ کر کے کام کیا جائے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانا اور جو مدارس ہیں اس کو مستحکم کرنا، ہر اعتبار سے، طلبہ کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی، اساتذہ کی تنخواہوں کے اعتبار سے بھی، ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے اعتبار سے بھی، ذمہ داری کے اعتبار سے بھی، اگر یہ جھٹکی میں مدرسہ قائم ہے تو یہاں کے لوگ اس مدرسے کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ یہاں کے مدرسے گجرات میں جا کر چھوٹا سا مدرسہ قائم کر کے 10 بچہ رکھے آپ پورے ہندوستان میں گھوم کر چندہ کرنا، کیا اس کی ضرورت ہے؟ اگر صحیح طور پر اس علاقے کے لوگ ذمہ داری لے لیں، دوسرے ریاست میں، دوسرے اسٹیٹ میں اس طرح کا نظام آ رہا ہے کہ وہاں کے مقامی ذمہ دار ذمہ داری لیتے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی استحکام کے ساتھ ادارہ چل رہا ہے۔ ہم بہار کے لوگ ہیں جو در در بھٹکتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی آواز سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکاتب کا جال بچھایا جائے، جیسا کہ قاضی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور اسی کے ساتھ میں یہ بات جوڑ دیتا ہوں اس کے اندر کہ مکاتب کے نظام کو منظم کیا جائے۔ منظم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ باضابطہ طریقے سے اس طرح سے تعلیم دی جائے کہ اس کا ایک کورس ہو، اس کا ایک نصاب ہو، اور اس مدرسے اور اس مکتب سے جو بچہ وابستہ ہو جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ کلکتہ کے اندر اس طرح کا نظام بنا رہے ہیں اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے کہ ابھی قاضی صاحب نے فرمایا کہ صرف 3.5% بچے ہمارے مدرسے میں آتے ہیں جو کمپلیٹلی ٹائم مدرسے کو دیتے ہیں، یعنی ہاسٹل میں رہتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، 6 سے 11 اور 2 سے 4 اور مغرب سے عشاء، یہ جو ٹائم دیتے ہیں یہ صرف 3% ہے، 3.5%۔ باقی جو 96%، 97% ہمارے بچے یا تو اسکول میں جا رہے ہیں یا جا ہی نہیں رہے، لیکن اگر وہ اسکول میں جا رہے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہمارے پاس نظام ہے؟ اس بارے میں ہم لوگ کوئی فکر کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی نظام ہے اس کے لیے باضابطہ جب تک اگر منظم طریقے سے مکتب کو نہیں بنایا جائے گا، چلایا جائے گا، اس وقت تک یہ معاملہ قابو اور کنٹرول میں نہیں آ سکتا ہے۔ ورنہ پھر اگر ایسے ہی جیسے تیسے مکتب تو قائم ہے، ہر گاؤں میں قائم ہے، ہر مسجد میں قائم ہے، لیکن آپ جائزہ لیجیے، علاقے میں گھومیے پھریے۔ میرا اپنا جائزہ تو یہ ہے کہ پورے علاقے میں شاید کوئی منظم مکتب ہو تو ہو جہاں بچے صحت کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہوں، جہاں بچے کو پڑھنے کے بعد اس کو دین کے بنیادی مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہوں، جہاں سے بچہ اگر پڑھ کر نکلے تو وہ امامت بھی کر سکتا ہو، اتنی معلومات بھی ہو، اور اس کو دوسرے فرائض بھی اچھی طرح سے بہت کم ہے۔ کٹر دین کی معلومات تو ہر مسلمان کو اس طرح کا جلسہ اسی لیے ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم کچھ ہو جاتی ہے، بات ہم کو بھی کچھ معلوم ہو جاتی ہے، تو کٹر مٹر جاننا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے ضابطے کے ساتھ وہ معلومات اور وہ علم جو بھی ہو وہ پختگی کے ساتھ
यूं ही रवा रवी में कोई बात ना हो, तो मकतब के निज़ाम को इंतहाई मुनज़्ज़म करना ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा हदफ होना चाहिए। ये दूसरा काम है। और तीसरा काम ये है जो इस तरफ भी इससे पहले भी इशारा किया गया कि हालात जो बदल रहे हैं और नित नए फितने आ रहे हैं, तरह तरह के मामलात हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमारी आए दिन हमारे कानों में ये खबरें पड़ती रहती है कि फला मुस्लिम बच्ची ने फला इसके साथ चली गई और उसने निकाह कर लिया, शादी कर लिया, और इस तरह के जो बेशुमार वाक़यात शहरों से लेकर देहात तक में पेश आ रहे हैं, इन वारदात और इन चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि दुनियावी तालीम के एतबार से जो हमारे इदारे हैं वो भी होने चाहिए। हमारे पास अपना अच्छा स्कूल होना चाहिए जिसमें इंतजामिया मुसलमान की हो, जिसमें साफ सुथरे माहौल में हम बच्चियों को अलग तालीम दे सकें, बच्चों को अलग तालीम दे सकें। ये भी वक्त की इंतहाई जरूरत है। अफसोस के साथ हम ये कह रहे हैं और अपने आप से ये कह रहे हैं, हम सब लोग इसके अंदर शामिल हैं कि इस मामले में हम लोग इंतहाई गफलत के शिकार हैं। और ये सिर्फ देहातों का मामला नहीं है। लोग समझते हैं कि शहरों में कुछ काम होता होगा, लेकिन कलकत्ता शहर में मैं रहता हूँ। कलकत्ता शहर की आबादी 2011 के गवर्नमेंट सेंसस के मुताबिक 20% है। शहर की आबादी, कलकत्ता शहर की आबादी मुसलमानों की 20% है। लेकिन अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने एक सर्वे किया, एक जायजा लिया, तो पता चला कि कलकत्ता जैसे शहर में, जो कि इंटरनेशनल शहर समझा जाता है और जाहिर है शहर में रहने वाले लोग देहात के एतबार से, माली और माशी एतबार से मुस्तहकम होते हैं, लेकिन कलकत्ता शहर में हम लोग अच्छा मेयारी स्टैंडर्ड स्कूल तलाशे बिस्यार के बाद भी 2 से 3 बमुश्किल तलाश पाए, जिसके बहुत बड़ी जरूरत है मुसलमानों की। मुसलमान को जिंदगी के हर शोबे में जिंदा रहना होगा, उसको सियासी मैदान में भी जिंदा रहना होगा, तालीमी मैदान में भी जिंदा रहना होगा, सेहत के मैदान में भी जिंदा रहना होगा। हर एतबार से हमें बाशऊर बनना पड़ेगा, वरना मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ जो मुल्क के हालात बदल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही को मालूम है। इसलिए हम लोगों को वक्त रहते हुए होश का नाखुन लेना चाहिए, वक्त रहते हुए अपने हालात को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और खासतौर से मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा कि चूंकि नौजवान ये किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया होता है अफराद के एतबार से, इसलिए कि जो गुजरने वाले हैं आखिरी मरहले में हैं वो तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन नौजवानों की जिम्मेदारी होती है। नौजवानों में जब सुधार आता है तो इनकलाब आता है। नौजवान जब सुधरते हैं तो जिंदगियां बदल जाती है। आप दुनिया के हालात का अगर जायजा लेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी अगर कोई इनकलाब आया है, कोई रेवोल्यूशन आया है, कोई गैर मामूली तब्दीली आई है किसी भी एतबार से, तो उसमें नौजवानों का किरदार है। कुरान पाक में भी इस तरफ इशारा किया है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया तो उन लोगों ने आपस में तज़किरा किया, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहु युक़ालु लहू इब्राहीम, कि एक नौजवान है जिसने ये काम किया। मालूम ये हुआ कि जो इनकलाब लाता है उसमें नौजवानी का बहुत ज्यादा किरदार होता है। अफसोस ये है कि हमारे नौजवान बहुत ही बेराहगी के शिकार होते जा रहे हैं, उनको तालीम से कोई मतलब नहीं है। मोबाइल से इस कदर मशगूली है कि बेहयाई, फहश, मुनकरात हमारे नौजवानों की जिंदगी का जुज़े लायक बन चुका है। और पहले तो गुनाह करने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब हर आदमी के घर में, उसके पॉकेट में गुनाह का कारखाना मौजूद है, वो जिस तरह का गुनाह चाहे कर ले। और जाहिर है कि इस तरह से हमारी नौजवानी भी ज़ाय हो रही है, बर्बाद हो रही है, और हम तबाही के दहाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इन तीनों मैदान में हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि मदारिस का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए, मकतब के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया जाए, और दुनियावी असली तालीमी अपने इदारे कायम किए जाए। इसके लिए मंथन किया जाए। जाहिर है कि सिर्फ ये कॉन्फ्रेंस या तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से ये काम नहीं होगा। इसके लिए जब तक संजीदा बाबा सर जोड़ कर बैठेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सोचेंगे कि आज ही हो जाएगा, आज ही जलसा हो रहा है, कल ही हो जाएगा, ये सब नहीं हो। बैठेंगे जैसा कि काजी साहब ने फरमाया कि हर हफ्ते बैठा जाए,
اور اس بات کی کوشش کی جائے، جائزہ لیا جائے کہ ہم لوگ کام میں کس قدر آگے بڑھے، کیسے پروسیس کی۔ دیکھا آپ نے ابھی ملک کے اندر جو سرکار ہے، ظاہر ہے کہ کسی زمانے میں یہ زیرو پر تھی اور کسی زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 1 سیٹ تھی، 2 سیٹ تھی، آج پورے ملک میں راج کر رہی ہے۔ کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ ایک پلان تھا، ایک منصوبہ بندی تھی، ایک کام کرنے کا طریقہ تھا۔ قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہے کہ جب منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے، کوئی ہدف ہوتا ہے، کچھ اچیومنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کو دھیرے دھیرے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب جا کر یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ اٹھو اٹھو دم رخصت سلام لو میرا، پیام دعوت توحید تھام لو میرا، کہاں ہو ایک خدا کو پکارنے والو، دلوں میں عظمت ایمان اتارنے والو، بہار دین محمد کی تازگی کے لیے اٹھو سفینہ عالم کی رہبری کے لیے، بلال و حیدر و خالد سی ہستیاں بن کر مٹاؤ سطوط باطل کو آدھیاں بن کر، وفا کے پھول ہر ایک گام پر بچھاتے چلو، لہو کے دیپ ہر ایک موڑ پر جلاتے چلو، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ لوٹاتے چلو، جہاں میں نغمہ توحید گنگناتے چلو، بھور میں کشتی ملت ہے ڈگمگائی ہوئی، بڑھوں کے سامنے جنت ہے جگمگائی ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔